اس بنیادی عنوان کے تحت باتیں چل رہی ہیں اور خوشگوار زندگی کے رہنما اصول کے لیے 12 اصول اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 5 اصولوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب جو ہے 6واں اصول جو ہے جسے اہل علم نے ذکر کیا ہے وہ ہے ذکر الہی۔ جو لوگ دنیاوی تکالیف و مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہوں اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کو سکون پہنچانے اور اطمینان قلب کے لیے 6واں اصول ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے، ذکر سے ہی دل جو ہے وہ مطمئن ہوتے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پھر سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر کہ جنہیں جنت کے پودے قرار دیا گیا ہے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب اور میزان میں بڑے وزنی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں بحیثیت مومن اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ذکر الہی سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے اور پریشانیوں اور غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے غم ہلکا ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے، اور حرام کام سے سوائے غم اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، رواہ البخاری۔ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس پہننا، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ یعنی یہ تمام بڑے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن وہ اس کو کوئی نہ کوئی شکل دے کر حلال سمجھیں گے۔ شراب پی رہے ہیں لوگ، کچھ اس کا نام الگ دے رہے ہیں، نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، نام الگ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زناکاری، بدکاری کے بھی اڈے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اس کو متاع کا نام دے رہا ہے، کوئی اور۔ بہرحال یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمعازف، گانے کو سنیں گے لوگ اور سمجھیں گے حلال ہے۔ موسیقی کے ساتھ جو گانا سنا جائے، ڈھول تاشوں کے ساتھ، یہ سب حرام ہے۔ یہ انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، تو ان کو سکون کہاں ملے گا؟ ان کی زندگی اور اجیرن بن جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا ہے، اور مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔
مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ تو جہاں ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے وہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی، عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرنی۔ جب نگاہیں ہماری آوارہ ہو جائیں گی، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتی جائیں گی، تو پھر اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ہمارا نفس بھی بے قابو ہو جائے گا اور ہم اس راستے سے پھر بہک جائیں گے۔ جب ہم بہک جائیں گے اور ہماری آنکھ، ہمارے کان اور ہمارے جسمانی اعضاء سب اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائیں گے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ بس سکونی ہمارا مقدر۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے ذکر اذکار، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھی واعظ و نصیحت سنیں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی اور یاری لگائیں۔ انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ دلوں کو اطمینان ہوگا۔ اور 7واں اصول ہے شکر کرنا۔ شکر کامیاب و خوشحال زندگی کے حصول اور پریشانیوں سے نجات کا 7واں اصول ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار و انگنت نعمتوں پر شکر گزار بننا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، آپ غور کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس و جن کے گروہ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، جسمانی اعتبار سے ہمارے اعضاء درست کیے، ہمارے کان، ہماری ناک، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں اور ہاتھ، دل، جسم کے تمام اعضاء درست ہیں، بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، صحت مند زندگی ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ ہم کن کن چیزوں کے لیے رو رہے ہیں؟ یہ نعمتیں کم ہیں؟ اس سے جا کر پوچھئے جو بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے زمانے سے، اس کے گھر والے بار بار لے کر اس کو ہاسپٹل میں دوڑ رہے ہیں، سارا گھر پریشان ہے، مالی اعتبار سے خسارہ، سکون ان کا غارت، ان سے پوچھئے اللہ کی نعمت کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، جو اللہ نے یہ ہٹا کٹا جسم دیا ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا کر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ ہم کو اور آپ کو مزید دے گا۔ قرآن حکیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جو چیز دی ہے اگر ہم شکر گزاری کریں گے، شکر گزاری کیا ہے؟ اس چیز کا صحیح حق ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا اس کے استعمال کے بعد، اللہ کے احسان مند رہنا کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی، یہ شکر گزاری۔ اور اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا، ہماری نعمتوں میں اور برکت ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اپنی طاقت سے کسی کو فائدہ پہنچائیں، یہ شکر ہے۔ اللہ اور صحت دے گا، اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال سے کسی کو فائدہ پہنچا، یہ بھی شکر ہے اللہ کا کر رہے ہیں آپ، اللہ اور عطا کرے گا۔ تو ہم اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوب عطا کرے گا اور ہم مشکلوں سے بچے رہیں گے۔ قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ کا فرمان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پتہ چلا سچے طور پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے سے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تو اپنے ایسے بندوں کے جو اس کا شکر ادا کریں ان کی قدر کرتا ہے، ان کو اور دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کو شکوے شکایت کا راستہ چھوڑ کر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں زیادہ مستحق تھا میرے کو یہ سامان ملتا اس کو کیسا مل گیا، وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اس کو سرکاری نوکری مل گئی، میں گریجویٹ، میں ایسا پڑھا ہوا وہ اور میں کچھ نہیں۔ اس طرح کی شکوے شکایت والی بات آ جاتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، سب کے مقدر جو اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ پاتے ہیں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بیکار میں گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور خوب کما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے عطا ہیں، اس پر ہم کو اور آپ کو کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے جو بھی عطا کیا ہے۔ اور کسی نہ کسی ناحیے سے آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی پر فضیلت دی ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ کبھی کمپیئر کرنا ہے، دیکھنا ہے تو اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، تو نے بہت کچھ مجھے نوازا ہے۔ بڑے والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری آئے گی، ان کو اتنا کیوں ملا میرے کو کیوں نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے کہا بڑوں کو دیکھو گے تو ناشکری کرو گے، قریب ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاؤ۔ چھوٹوں کو دیکھو تو شکر گزاری ہوگی۔ آپ چھوٹوں کو دیکھیں گے کسی کے پاس سائیکل ہے تو آپ کو شکر گزاری آئے گی، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے۔ کسی کو دیکھو گے ایک جو ہے فٹ پاتھ پر اپنی جھگی بنا کر جھوپڑی بنا کر رہ رہا ہے، آپ کو شکر گزاری ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے تو نے چھت نصیب کیا ہے۔ چاہے اپنا گھر بنا لیے ہو ذاتی یا آپ کم از کم کرائے سے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کو دیکھیں گے ایک پاؤں پہ چل رہا ہے، آپ اپنے دونوں پاؤں دیکھ کر شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے دو پاؤں تو عطا کیے۔ تو اس طرح سے اللہ کی شکر گزاری آپ کریں گے تو مزید اللہ آپ کو دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیا، رات کو آپ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کا پاؤں مبارک سوج جاتا تھا، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف فرما دیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کیوں رات رات بھر عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ اے عائشہ، جب اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا مجھ پر کہ میرے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، تو کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، اللہ کے احسان پر اس کا شکر ادا کروں، خوب عبادت کروں؟ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ نوازشیں ہم کو دی ہیں، ہم کو ہمیشہ اپنی زبان پر شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اب 8واں اصول صبر ہے۔ دنیا میں سعادت مندی اور خوشحالی کے حصول کا 8واں اصول ہے صبر، یعنی کسی بندے مومن کو جب کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کرے، اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس کے گناہوں کو مٹا کر اسے اطمینان قلب نصیب کر دے گا۔ صبر بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔
یہ صبر کا عطیہ جو ہے اگر کسی کو مل گیا تو وہ بہت بڑی دولت ہے، ایک انسان کو مل گئی. اور دنیا میں ہر مومن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آزمائش لکھ دی ہے، اس کو یاد رکھنا. جتنے بھی ہیں نبیوں اور رسولوں کو، ان کے پیروکاروں میں بڑے بڑے صحابہ اور صلحاء، یہ تمام کے تمام محدثین، ائمہ، ہمارے سلف صالحین کے نیکوکار بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے. ایک حدیث کو روح سے جس قدر ہم لوگ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے نا، اسی قدر آزمائش بھی اللہ کی جانب سے ہوگی. اور یہ آزمائشیں سب کی نہیں ہوتی ہیں. حدیث میں آیا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. ایک حدیث میں اس طرح آیا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آیا اذا احب اللہ بقوم فابتلاہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو آزماتا ہے. آزمائش سب کی نہیں آتی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. آزما کر اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، آزما کر اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے ملے تو کوئی گناہ نہ رہے. طرح طرح کے آزمائشوں میں، بیماریوں میں اور تکالیف میں ڈال کر اللہ اس کو بالکل کندن سونے کی طرح نکھار دیتا ہے. اس کی زندگی کے اندر ایک چمک اور رونق آ جاتی ہے، ثابت قدمی آ جاتی ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، یہ تمام میں ہماری آزمائش ہوگی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ میں جن اپنے بندوں کو آزماؤں گا اور وہ صبر کریں گے تو اے نبی آپ ان کو کامیابی کی بشارت دے دیں. وبشر الصابرین، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ تعالیٰ کے یہی وہ بندے ہیں جن پر اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازش، اللہ کی عطا ہے. کون؟ جو صبر کر رہے ہیں مصیبتوں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اللہ ان پر عطا کرتا ہے، اپنی مہربانی فرماتا ہے، رحمت اور برکتیں عطا فرماتا ہے. ایک تو یہ ہے اولئک هم المہتدون، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی کہ میرے یہ بندے ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر. اتنی بڑی بشارت. تو مشکلوں کو میرے بھائیو آپ اپنے لیے برا نہ سمجھیں. مشکلیں بڑے بڑے خوش نصیبوں کو ملتی ہیں، اور مشکلوں سے کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم کی اس حدیث پر غور کریں. صبر کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوقة التي يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه. مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اس کے پاؤں میں چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مشکلیں آئی ہیں نا، اس سے ہم پاک اور صاف ہو رہے ہیں.
بس صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ تو آسانی فرما، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اتنا سہنے کے قابل نہیں ہے، تو رحم فرما دے۔ اس طرح دعائیں کرتے رہیں اللہ سے اور صبر کرتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وجود جو ہے الحمدللہ پاک اور صاف ہوگا، آپ کا ذہن تیز ہوگا، آپ کے طبیعت کے اندر ایک ولولہ انگیزی پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق کا جو پیمانہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ مشکلیں مومن کو نکھار دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں۔ کمزور ایمان والے فاسق و فاجر اور منافق جو ہے مشکلوں سے بکھر جاتے، اور مومن و مسلمان جو ہیں سچے ثابت قدم رہنے والے وہ مصیبتوں اور مشکلوں سے نکھر جاتے۔ اور تو اللہ کے وسلم نے یہ بات، اس طرح ایک حدیث میں آیا ما من مسلم یصیبہ اذن الا حاط اللہ عنہ خطایا کما تحاط ورق الشجرہ، رواہ البخاری و مسلم۔ جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ ایک درخت ہے، اس کے اندر ہرے بھی اور سوکھے پتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں نا، کھر 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 تمام سوکھے پتے زمین پہ آ جاتے۔ ایسے مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام کے تمام گناہ اس کے جھڑ کر نیچے چلے جاتے اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے صبر کریں، مشکلوں میں ٹوٹے نا، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں۔ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں مصلی بچھا دیں، باوضو ہو کر دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیں، نماز پڑھ کے یا اللہ کون ہے تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب اللہ تعالی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے جیسے اس کے شایع نشان ہے، اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں، کوئی ہے جو بخشش کا سوال کرے اور میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کا دور میں اس کو معاف کروں، عطا کروں، دوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس تنہائی میں، اس تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگ لیتے ہیں، دنیا آخرت ان کی سنور جاتی۔ تو مشکلوں سے نجات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بتایا ہے، ہم کو چاہیے وہ راستہ اختیار کریں۔ ایک حدیث بڑی پیاری ہے جو صبر و شکر دونوں پر مشتمل ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خير الله وان اصابته ضراء صبر فكان خير الله۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی بڑا پسندیدہ ہے، بڑا اچھا ہے مومن کا معاملہ۔ کیسے؟ اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ان اصابت ہو سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر کوئی مومن کوئی نعمت پا جائے، یہاں پر پہلے نعمت کا ذکر ہے، کوئی نعمت پا جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اس پر صبر کرے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی مومن کو صبر و شکر دونوں راستوں میں اللہ کی نوازش ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ایک بات اور بیان کی، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے، مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملتی۔ کیا حاصل ہے؟ کوئی نعمت ملی الحمدللہ اللہ تیرا فضل و کرم ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر، شکر گزار بنا۔ کوئی تکلیف پہنچی، صبر کیا، یا اللہ تو جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، جو میری مقدر میں تو کیا ہے یا اللہ ہم راضی ہیں، بس تو ہمارے لیے آسانیاں فرما،
اللہ کے رسول کہتے فکان خیر اللہ، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، صبر و شکر کا راستہ اختیار کرو، شکوے شکایت مت کرو، ٹوٹو مت، بکھرو مت، صبر کا دامن مت چھوڑو، لگے رہو، اللہ سے امیدیں لگائے رہو۔ کوئی اپنا روٹھا ہے تو اللہ کل بنا دے گا، کوئی کچھ نقصان ہوا ہے اللہ کل عطا کر دے گا، کوئی اور معاملہ ہے تو کوئی حل اللہ پیش کر دے گا۔ جیسے کہ پیچھے باتیں بیان کی گئی تقویٰ کہ اس میں کہ اللہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا آپ کے نکلنے کا۔ تو یہ میرے دوستو 8واں اصول تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 9واں اصول۔ وہ لوگ جن پر دشمن کی شرارتوں، سازشوں اور ان کے ہتھ کنڈوں کا خوف طاری رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سخت بے چین رہتے ہوں، ان کی خوشحالی کے لیے خصوصاً اور باقی تمام لوگوں کے لیے عموماً 9واں اصول یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالی پر توکل یعنی بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہی ہر شر سے بچانے والا ہے اور اس کے حکم کے بغیر بڑے سے بڑا طاقتور بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ پر توکل ہو، تکلیف ہے، دشمنوں کا خدشہ ہے، پتہ نہیں راستے میں جاؤں مار دے میرے کو، اور کسی کا خدشہ ہے تکلیف پہنچا دے، ہوتا ہے ہر ایک کو کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی، تو اپنے دل میں یہ خوف نکالیں دل سے، اللہ پر حسبنا اللہ پڑھیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز۔ لوگ کتنی بڑی آگ جلائے تھے، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیے تھے، وہ سمجھے تھے کہ جلا کے ختم کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، ہمارے ابراہیم کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اتنی بڑی آگ میں انہوں نے جھونک دیا تھا، آگ بجھ گئی، حضرت ابراہیم بڑے مزے میں باہر نکل کے چلے آئے، ایک بال بھی باقی نہیں کر سکے وہ لوگ۔ حسبنا اللہ کی یہ طاقت ہے۔ اس کے لیے جب اس قسم کا کوئی خدشہ ہو، حسبنا اللہ نعم الوکیل کا ورد کریں۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم دی گئی، جو اللہ مقدر کیا ہے نا وہی ہم کو پہنچے گا۔ اللہ اگر ہماری مقدر میں کوئی تکلیف نہیں لکھا تو دنیا کا بڑے سے بڑا دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ہی اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیے، بھروسہ کریے، ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پر اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اس جو ہے ایمانی قوت اور طاقت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔